سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید ریحان اظہر زیدی ابن امیر عباس زیدی، سیدہ نثار مرزا بنت محمد ہاشم زیدی، سید زاہد حسین ابن حمید حسن، سیدہ شمیم فاطمہ بنت سید دلدار حسین، سید محبوب حسین ابن ولایت حسین، سید فقیر حسین زیدی ابن سید دلدار حسین زیدی، سیدہ شفیق زہرا بنت سید محمد ہاشم زیدی، اور سید محمد عابد زیدی ابن محمد ہاشم، دیگر مومنین و مومنات کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا ما عدوا ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق وبقدرتہ ونشر الریاح وبرحمتہ وصفور میدان عدہ، اول دین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ التوحید وکمال التوحید الاخلاص لہ، لم یصفت عن کل شہادت صفت انہ غیر الموصوف انہ غیر الصفت، فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ، فمن کرنہ فقد ثناہ، فمن ثناہ فقد جزاہ، فمن جزاہ فقد جہلہ، فمن اشار الیہ فقد عدہ، فمن عدہ۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وقادن المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنتزل عباد من الحلکت، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے، صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صل علی مزاج معلّہ کی نفاست اوپر ناگوار نہ گزرے تو صلوات ذرا بلند آواز کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ، اخراجات، کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما۔ ہر عزادار کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ لازمی تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما، ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما، ہر عزادار کی حفاظت فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے۔ حدیث قصہ اور مباہلہ کا بظاہر آپس میں ربط ہے۔ بات شروع ہو گئی، کوئی تمہید نہیں، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ حدیث قصہ اور مباہلہ کا آپس میں ربط ہے۔ مباہلہ کی تیاری کو حدیث قصہ کہتے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ رسول نے چادر کے دونوں کونے پکڑے جب سارے چادر کے نیچے آ گئے، اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی،
میرے اللہ بس یہ میرے اہل بیت، وہ خاصتی اور خاص بھی میرے یہی ہے، وہ حامتی اور حامی بھی میرے یہی ہے. اور پھر رسول نے کہا لحمہم لحمی و دمہم دمی یولیمنی ما یولمہم و یحزننی ما یحزنہم. ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کا جسم میرا جسم. اور پھر حدیث قصہ آگے بڑھی، اور حدیث قصہ میں اللہ نے کہا کہ اس دنیا میں، اور یہ جو دنیا ہے، یہ سورج چاند سیارے ستارے آسمان یہ زمین یہ جو کچھ ہے میں نے ان کی خاطر بنایا، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا. اور جو سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ اس دنیا سے چلے گئے اور بات ختم، تو اللہ کے کہنے کے مطابق یہ سب کچھ صرف اور صرف ان کی وجہ سے بنا. اگر یہ چلے گئے تو ان چیزوں کو بھی ختم ہو جانا چاہیے، ان کے جانے کے بعد آسمان کو ختم ہو جانا چاہیے، زمین کو تباہ و برباد ہو جانا چاہیے، سیارے ستارے سب ختم ہو جانے چاہیے. ان سب چیزوں کا ہونا یہ دلیل بتاتا ہے کہ کوئی محمد ابھی پردے میں باقی ہے. ان سب چیزوں کا ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی محمد ابھی باقی ہے. اور مولا ناوے امام منبر پہ تشریف فرما تھے، اور ایک سائل آیا اور اس نے آ کے کہا مولا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا مولا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی دادی کی فضیلت کیا ہے؟ مولا سیدہ کی فضیلت کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جملے سننا امام کے، امام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور چہرے کی طرف دیکھنے کے بعد کہا تو انسان ہے، تیرا ظرف اتنا متحمل ہے، تو اس قابل ہے کہ سیدہ کے فضائل سن سکے. چل اگر آ گیا ہے تو میں تجھے تیرے ظرف کے مطابق سیدہ کے فضائل سناتا ہوں. اور پھر امام نے کہا کہ سیدہ وہ ہیں کہ جبرائیل جس کے دروازے کا مسکین ہو، جبرائیل جس کے دروازے کا مسکین ہو. یہ وہی جبرائیل نہیں جو عرش پہ سردار ملائکہ ہے. امام کہتے ہیں یہ وہی جبرائیل ہے جو عرش پہ سب سے آگے بیٹھتا ہے، ہمارے دروازے پہ سب سے پیچھے بیٹھتا ہے، ہمارے دروازے پہ سب سے پیچھے بیٹھتا ہے. اور پھر امام آگے بڑھے اور امام کہتے ہیں کہ میکائیل اس دروازے کا بھکاری ہے. میکائیل کون؟ یہ وہی فرشتہ ہے جو دنیا کو رزق تقسیم کرتا پھرتا ہے. امام کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی دنیا میں تقسیم کرتا ہے سیدہ کی دہلیز سے لے کے تقسیم کرتا ہے. یہ دہلیز عام دہلیز نہیں. کسی نے سلمان سے پوچھا تھا سلمان کیا ہر وقت اس دہلیز پہ سجدے کرتا رہتا ہے؟ سلمان اس دن بھی سجدے میں مصروف تھے، اور لوگوں نے کہہ دیا کہ سلمان اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتے تھے. جھاڑو نہیں لگاتے تھے، آسمان سے رات کو گرے ہوئے تارے اپنے داڑھی میں پروتے تھے اور سجدہ کرتے تھے دہلیز سیدہ پہ. سلمان سجدے میں مصروف تھے. شخص گزرا، اس نے کہا کیا سلمان ہر وقت اس دہلیز پہ سجدہ کرتا رہتا ہے؟ سلمان جلال میں اٹھے اور پلٹ کے اس کی طرف دیکھا اور کہا کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا کیا سلمان اس دہلیز پہ سجدہ کرتا رہتا ہے؟ اس نے کہا دہلیز نہیں ہے، سدرۃ المنتہا ہے. دہلیز نہیں ہے، سدرۃ المنتہا ہے. وہ شخص غصے میں آیا، غصے میں کہتا ہے سلمان بوڑھا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، عقل تیرے ٹھکانے نہیں رہی. سدرہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں جب نبی معراج پہ گئے تھے تو جبرائیل نے رک کے کہا تھا کہ اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. اس مقام کو سدرہ کہتے ہیں جہاں فرشتہ رک جائے. سلمان نے کہا عقل تیری ٹھکانے نہیں ہے، جہاں فرشتہ رکے اسے تو سدرہ کہتا ہے، جہاں محمد رک کے سلام کرے اسے بلند سلامات. اللہ
دہلیز عام دہلیز نہیں ہے. دو لوگ مسجد نبی میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے. پڑھتے پڑھتے ان کی نظر سے آیت گزری. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب رکھی ہے. اب ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنے میں مسجد کے باہر سے سلمان گزرے. تو انہوں نے کہا یہ نبی کا صحابی علی کا چاہنے والا ہے, علی کا شاگرد ہے, اس کو بلاتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں, اسے سب کچھ پتا ہے. سلمان کو بلایا انہوں نے اور انہوں نے کہا سلمان ہم نے پڑھا ہے کہ کتاب کے قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب ہے, کیا تو ہمیں بتا سکتا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ سلمان نے کہا ابھی بتاتا ہوں, ابھی تمہیں کتاب دکھاتا ہوں. انہوں نے کہا سلمان تو کتاب دکھائے گا؟ سلمان نے کہا ہاں میں تجھے کتاب دکھاؤں گا. وہ سمجھے شاید سلمان قرآن کو کھولیں گے, قرآن کے اندر کوئی صورت کھول کے اس کی ایک آیت دکھائیں گے اور کہیں گے قرآن میں یہ چھپی ہوئی کتاب ہے. سلمان نے دونوں کی کلائیاں پکڑی اور لے گئے دہلیز سیدہ پر. دہلیز سیدہ پر پہنچے, کہا یہ ہے وہ کتاب جو قرآن کے اندر چھپی ہوئی ہے. انہوں نے کہا سلمان بوڑھا ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے, یہ دہلیز سیدہ کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ سلمان نے کہا قرآن کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن کے اندر آیتیں ہیں. سلمان نے کہا بیٹھو انتظار کرو, ابھی جب دروازہ کھلے گا میں تمہیں چلتی پھرتی آیتیں دکھاؤں گا. ستارہ آئے سیدہ کی دہلیز پر, فرشتے آئے سیدہ کی دہلیز پر. کبھی کوئی فرشتہ آ کے, اور یہ دہلیز وہ دہلیز ہے کہ یہاں کوئی بھی فرشتہ آ کے اپنی جو اس کا منصب ہے وہ بیان نہیں کرتا, بلکہ جو بھی آیا, کبھی فرشتہ آیا اور دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون؟ تو فرشتہ کہتا ہے انا حیات الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. اور پھر فرشتہ آیا اور فرشتے نے دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ فرشتے نے کہا میں مسکین ہوں. پھر دروازے پہ دستک ہوئی, کہا میں بھکاری ہوں. یعنی جو بھی فرشتہ آئے کبھی درزی بن کے آتا ہے, کبھی مسکین بن کے آ رہا ہے اس دہلیز پر. سیدہ کسی کی سمجھ میں آنے والی شخصیت ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ سیدہ اس قرآن کا نام ہے جسے سوائے ہم 11 معصوموں کے کوئی اور پڑھ ہی نہیں سکتا. برائے عظمت سیدہ آواز بلند صلوات سیدہ حجاب اللہ کا نام ہے. ایران کے بہت بڑے عالم آقا مرشی نام ہے. جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے چند مکاشفے چھپے. ان مکاشفوں میں انہوں نے 12 اماموں سے ملاقات کا احوال بیان کیا کہ میری کس امام سے کیسے ملاقات. اس میں آخری امام سے انہوں نے ملاقات لکھی کہ میری مولا امام زمانہ سے کیسے انہوں نے کہا کہ جب میں امام سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا امام مصلی پہ بیٹھ کے رو رہے اور زارو قطار رو رہے ہیں, مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری ہے. وہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ شاید مولا کو کربلا یاد آ گئی, شاید کربلا کو یاد کر کے رو رہے ہو. وہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا امام کے مصلی پہ جہاں سجدہ گاہ رکھتے ہیں اس کے برابر میں 5 میخیں رکھی ہوئی تھی. سجدہ گاہ کے برابر میں 5 میخیں رکھی ہوئی تھی اور امام ان میخوں کو دیکھ دیکھ کے رو رہے تھے. میں نے کہا مولا ایسا کیا ہے ان میخوں؟ تو امام نے کہا مراشی تو نے پہچانا نہیں, یہ کون سی میخ ہے؟ وہ کہتے ہیں مولا میں نے نہیں پہچانا. تو امام رو کے کہتے ہیں یہ وہی میخیں ہیں جو دروازے سیدہ پہ لگی تھی, اور جب ظالم آئے دروازے کو گرایا یہ میخیں سیدہ کے پہلو میں, یہ وہی میخیں ہیں.
اور عزاداروں کتنے قدم کا فاصلہ تھا جو سیدہ طے کر کے گئی ہیں دربار. کبھی کسی عالم سے پوچھنا کیا سیدہ کسی دوسرے ملک گئی تھی یا کسی دوسرے شہر چل کے گئی تھی؟ حتیٰ کہ سیدہ کسی دوسرے محلے میں نہیں گئی تھی، گلی سے دوسری گلی میں نہیں گئی. چند قدم کا فاصلہ طے کیا ہے سیدہ نے جانے کا اور واپس آنے کا. کتابیں کہتی ہیں جب سیدہ گئی، سیدہ کے سر میں ایک سفید بال نہیں تھا، لیکن جب سیدہ دربار سے واپس آئیں سارا سر سفید ہو چکا تھا. جناب زینب کہتی ہیں اماں فدق کے جانے کا اتنا غم منایا کہ سارا سر سفید کر لیا. آواز دی بیٹی زینب ہزاروں فدق تو میری اولاد پر قربان، بیٹی میں نے فدق کے جانے کا غم نہیں منایا. آواز دی اماں پھر کیا ہے؟ آواز دی بیٹی زینب میں دربار میں گئی، میں نے دربار میں حسین کے گلے پہ خنجر چلتا دیکھا، میں نے تیری بہن تیرے ہاتھ زینب تیرے ہاتھ رسد بستہ دیکھے میں نے دربار میں، میں نے تجھے دربار میں کھڑا دیکھا ہے زینب. اور سیدہ جب دربار سے واپس آئی تو چند لوگ دروازہ سیدہ پر آ گئے. شہادت رسول کے بعد سیدہ کو کوئی پرسہ دینے نہیں آیا کہ بی بی ہمیں آپ کے بابا کے جانے کا بڑا غم. اور پھر کچھ دن بعد جب کچھ لوگ دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دیکھ کے کہا علی کو باہر بھیجو نہیں تو دروازے کو آگ لگا دیں گے. یہ سننا تھا کہ سیدہ دروازے کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی اور آواز دے کے کہا شرم کرو، تمہارے رسول کی بیٹی کا گھر ہے، اس دروازے کو آگ لگاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، علی کو باہر بھیجو نہیں تو دروازے کو آگ لگا دیں گے. عزادارو ایک ملاؤن نے لکڑیاں جمع کی، عزادارو دوسرے نے آگ لگانے کا انتظام کیا. دروازہ سیدہ بنا تھا لکڑی کا، دروازے میں تھی لوہے کی میخیں. ایک ملاؤن نے آگ لگائی، جب وہ لوہے کی سرخ ہونا شروع ہوئی، ایک ملاؤن آگے بڑھا، دروازے پہ لات ماری، دروازہ سیدہ پہ گرا. آواز دی فضا میرا محسن، فضا میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم من اللہ، اجرکم من فضا میرا محسن مارا گیا، فضا میری مدد کو. عزادارو علماء کہتے ہیں یہ جو ملاؤن دروازے سے باہر کھڑے تھے، دروازے کے اوپر سے گزر کے انہوں نے گھر میں جانا شروع کیا. سیدہ دروازے کے نیچے، یہ دروازے کے اوپر سے گزرے اور گھر میں داخل ہوئے اور مولا علی کی گردن میں رسیاں باندھی اور لے کے جانے لگے. عزادارو سیدہ نے مولا کی ابا میں ہاتھ ڈالا اور کہا علی کو جانے نہیں دوں گی. کنفوز نے تازیانہ نکالا اور سیدہ کے ہاتھ پہ مارا، سیدہ کا ہاتھ ابا سے چھوٹ. اجرکم من اللہ. جناب فضا آگے بڑھی، سیدہ کو اٹھایا، بی بی نے کہا فضا میرا برقع لا، برقع پہنا اور چلی قبر رسول پر پہنچی. قبر رسول پر پہنچ کے کہا بابا جس سے میری شادی ہوئی تھی اس کی خاطر اس کے گلے میں رسیاں دیکھ کر آج میں آپ کی امت کے لیے بد دعا کرنے آئی ہوں. عزادارو بی بی نے اتنا کہا مدینے کی دیواروں نے اٹھنا شروع کر دیا. علی کہتے ہیں سلمان جلدی دوڑ کے سیدہ کے پاس جاؤ اور جا کے کہو بی بی بد دعا نہ کیجئے گا، مدینہ برباد ہو جائے گا. عزادارو سلمان آئے، آگے کہا علی کہتے ہیں بی بی بد دعا نہ کیجئے گا. بی بی نے کہا بابا جس کی خاطر بد دعا کرنے آئی تھی اسی کی خاطر واپس جا رہی ہو. سیدہ گھر آ گئی. ایام گزر رہے ہیں. عزادارو اتنی زخمی تھی نبی کی بیٹی کے سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی. عزادارو گھر آ گئی. کچھ دن گزرے، مولا کو بلایا، کہا یا علی میرے قریب آ کے بیٹھیے. علی قریب آ کے بیٹھے، کہا یا علی
मुझे आपसे चंद वसीयतें करनी है। अज़ादारों, सैयदा ने पहली वसीयत की, कहा या अली मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना, या अली मेरे जनाजे में मेरे दुश्मन ना आए, या अली मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अज़ादारों, सैयदा की वसीयत सुनोगे? सैयदा कहती है या अली मेरा हुसैन छोटा है, हुसैन को रात को प्यास बड़ी लगती है, या अली मेरे हुसैन का ख्याल रखिएगा, या अली मेरी ज़ैनब का ख्याल रखिएगा, मेरा जनाजा रात की तन्हाई में उठ, या अली मेरे जनाजे का ऐलान ना करना, कहीं ऐसा ना हो जनाजे का ऐलान सुन के दुश्मन दोबारा वापस आ जाए। आज़ादारों, आखिरी वक्त आया सैयदा का। आज़ादारों, सैयदा की रूह परवाज की। आज़ादारों, जानते हो कितनी ज़ख्मी थी जनाब सैयदा। पहली मस्तूर है, पहली हस्ती है आले मोहम्मद के घराने में जिनको 7 दफ़ा कफन मिला है। आज़ादारों, वजह बताऊं, अली चादर देते थे कफन के लिए, फिज़ा कहती थी या अली चादर खून में भीग गई। आज़ादारों, दूसरी चादर दी, आवाज़ दी या अली सैयदा का ज़ख्म बड़ा गहरा है। आज़ादारों, 7 चादरों का कफन मिला सैयदा को। और वो अली जो खैबर का दरवाजा उखाड़ के फेंकता, जब पता चला कि सैयदा का पहलू जख्मी है, खश खा के जमीन पर गिर गए। और आज़ादारों, जनाजा तैयार हुआ और आवाज दी कि आओ बच्चों, आके अपनी माँ से आखिरी विदा कर लो। बच्चों आओ और आके माँ से आखिरी विदा कर लो। हसन आगे बढ़े, जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, जनाब उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, और तीनों बच्चों ने माँ से विदा किया। अली खड़े देख रहे हैं कि हुसैन चंद फासले पे खड़े रुके हैं और हुसैन आगे नहीं आते। आवाज़ दी, हुसैन बेटा आओ, आके माँ से विदा कर लो। हुसैन की आंखों में आंसू आए और आवाज़ दे के कहते हैं बाबा, पहले जब भी अम्मा के करीब आया, अम्मा ने हाथ फैला के अपनी बाहों में मुझे ले लिया। बाबा, आज जब तक अम्मा की बाहें फैला के मुझे अपने करीब नहीं बुलाएंगी, मैं आगे नहीं आऊंगा। आज़ादारों, हुसैन ने कहा मैं आगे नहीं आऊंगा। ये सुनना था कि कफन के बंधे हुए बंद टूटे तो हाथ निकले। आवाज आई, आजा मेरे लाल हुसैन, आजा करबला के गरीब हुसैन, आजा मेरे बेटे, माँ बुलाती है, माँ के गले से लग जा। हुसैन बढ़े, जिब्राइल उतरा, आवाज दी अली हुसैन और सैयदा को अलग कीजिए। आसमान में कोहराम मच गया, फरिश्तों ने तस्बीह छोड़ दी। 40 कब्रें बनाई है सैयदा की। जब बीवी ने ज़ैनब ने पूछा बाबा 40 कब्रें क्यों बनाई, कहा मुझे सैयदा दफनानी नहीं है, सैयदा को छुपाना है। जनाजा उठा, चले घर से। थोड़ा फासला तय किया। जनाब मौला अली ने कहा बेटा हसन, जनाजे को रोको, जनाजे को रोको। ऐसा लगता है जैसे जनाजे के पीछे कोई आ रहा है। मौला हसन पीछे पलटे और देख के कहा बाबा ज़ैनब आ रही है। अली मौला की आवाज़ आई, हसन बेटा बहन को जाके घर छोड़ाओ। आवाज़ दी, बाबा ज़ैनब को आने दीजिए, आधी रात का वक्त है, माँ का जनाजा है, मैं भी हूँ, आप भी हैं, ज़ैनब को आने दीजिए। अली ने कहा मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मैं कहूँगा या अली आने दीजिए, 2 भाई हैं, आप भी हैं, मदीना शहर है, अली माँ का जनाजा है, ज़ैनब के सर पे चादर है, ज़ैनब को आने दीजिए। अली ने कहा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मदीने के गलियों में ज़ैनब आ जाए। आज़ादारों, मैं कहूँगा मौला शाम का बाजार, आपकी बेटी बगैर चादर के शराबियों के मजमे में
आगे घर वापस आए। अली मौला ने नमाज शब के लिए मुसल्ला बिछाया। अज़ादारा मुसल्ला बिछा के अली मुसल्ले पे आए थे कि जनाब फिजा आगे आई और आके कहा, या अली अभी नमाज शुरू ना कीजिएगा, या अली अभी ज़रा रुकिए, अभी नमाज ना पढ़िएगा। आवाज़ दी फिजा, क्या हुआ? कहा, या अली ज़रा चराग रोशन कीजिए। मौला ने चराग रोशन किया। आवाज़ दी फिजा ने, या अली वो देखिए ज़मीन पर ज़ैनब सो रही है, या अली वो देखिए उस किनारे उम्मे कुलसूम सो रही है, या अली वो दरवाजे के पास हसन सो रहा है। लेकिन या अली मैंने पूरा घर देख लिया, मुझे हुसैन नहीं मिला। अली ने तलवार को नयाब से निकाला। मदीने की गलियों में हुसैन को आवाज देते जाते थे, हुसैन कहाँ पर हो, हुसैन तू कहाँ पर हो। चलते चलते अली कब्र ज़हरा पर पहुंचे। मंजर अजब देखा, कब्र ज़हरा है, हुसैन